جی السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ سب اور کیسے ہیں؟ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہاں پہ کچھ رمضان کے لیے گروسری تھی، میں نے کہا تھا ہسبینڈ کو کہ وہ مجھے لا دیں، تو اٹھ انہوں گئی نے کہا کہ میں آپ کو ہے صبح لا کے دوں گا۔ میری تو جب جیسے آئزل، یہ اٹھ کام گئی شروع کریں تو ہے، یہ بچے لو نے تو فوراً سے جھٹ سے اٹھ جانا آپ ہوتا میری ہے۔ بھی لو، بیٹھ کے تو لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو بسم اللہ ہیں الرحمن یہ الرحیم پڑھ میرے کے بیٹے ہیں شروع عنایت، اور یہ مجھے کہہ رہی ہیں او مما آئزل میں نے میرا ملک کاکا پینا ہے، مجھے کیا ہے؟ دے دیں آپ مجھے موچی جو مما ہے نا کا ناشتے کے ساتھ بیٹا بالکل بھی نہیں دیا۔ تو میں نے کہا آپ لے لو، میں نے آپ کو منع تھوڑی کیا ہے، اور یہ کچھ چیزیں پی لے تو بڑی بات ہے اور کھا لے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی بچے کیوں نہیں کھاتے اور پیتے۔ اور آج میری طبیعت ہے کچھ ڈاؤن، کیونکہ جو ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈائجسٹ نہیں ہوا میرا کھانا۔ اور جی یہ ساتھ میں جوس بنا رہی تھی، اور جوس جو ہے کیرٹ اور ٹومیٹوز کا ایک الگ بنتا ہے، اور ایک جو ہے بیٹ روٹ اور ایپلز کا الگ بنتا ہے۔ تو چیزوں کو اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے، کیونکہ اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ویجیٹیبلز کے اندر جو ہے نا کیے جاتے ہیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز ہم یہ کریں کہ بھائی صحیح ہے سیو ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ خیر جتنی میرے سے خوشی ہوتی ہے میں اچھے سے کلیننگ کرتی ہوں، اور یہ میں اپنے سسر کے لیے بناتی ہوں 2 ٹائم ٹومیٹوز اور کیرٹ کا۔ لیکن اب مجھے میرے سسر کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں بس ایپل اور بیٹ روٹ دیا کریں، کیونکہ ساتھ میں نے ان کو پپایا بھی دینا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ کہتے کہ اتنا مجھ سے جو ہے نا ڈائجسٹ کرنے میں ایشو ہوتا ہے، تو ساتھ ان کی کچھ میڈیسنز بھی چل رہی ہوتی ہیں اس لیے۔ تو اب آج کل تو میں صرف بیٹ روٹ اور ایپل کا ہی ان کو دے رہی ہوں، ساتھ میں 2 لیمنز ایڈ کر دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں برتن بھی دھو لیے جائیں۔ اور آپ سب سنائیں کہ سب کی جو ہے پری رمضان پریپریشن ہو گئی ہے، کس کی رہ گئی ہے؟ اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ ٹپ دوں گی کہ آپ ڈیلی کے ڈیلی نا کچھ تھوڑی چیزیں جو ہے نا ان کو کلین کر لیا کریں۔ اگر آپ تھوڑی چیزیں کلین کر لیں گے نا تو آپ کو ایک دم سے ساری نہیں کرنی پڑیں گی۔ پہلے میں پاگلوں کی طرح نا، جب میری بیٹی نہیں ہوئی تھی، تو اب میری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے، اس سے پہلے نا میں پاگلوں کی طرح ایک ہی دن میں کہ آج اگر میں نے کچن کا کام کرنا ہے نا، آج تو میں بس سب کر کے آج کے دن ہی کروں گی، اور اس کی جیسے کل تو ہونی نہیں ہے نا۔ اچھا تو میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، اور میری ہیلتھ ایشوز بھی مجھے سٹارٹ ہو گئے تھے، اور ابھی بھی ہیں کچھ جیسے کہ میں تھک جاتی ہوں بہت زیادہ، اور پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا، ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہوتی تھی۔ لیکن جب سے چھوٹی بیٹی ہوئی ہے شاید دوہری ذمہ داری ہو گئی ہے، بچے کو بھی صبح اسکول بھیجنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہسبینڈ نے بھی جانا ہوتا ہے اپنی شاپ پہ، پھر اس کے بعد بیٹی بھی ہے چھوٹی، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو کافی جو ہے نا مطلب کہ لائف بزی ہو گئی ہے۔ لیکن مجھے لائف بزی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ کیا یار وہی صبح ہے، وہی رات ہے، اور وہی کام ہے، کچھ جو ہے الگ نہیں ہے۔ پھر جب میں ایسا کچھ سوچتی ہوں نا تو پھر میں اپنے مائکے چلی جاتی ہوں۔ جب مائکے جاتی ہوں تو پھر تھوڑا سا میرا چینج ہوتا ہے، پھر مائکے جا کے مجھے پھر ٹینشن ہوتی ہے، اوہ میں تو یہاں پہ آ گئی ہوں، تو میرے پیچھے سے کیا ہو رہا ہوگا، کیسے مینیج ہو رہا ہوگا۔ خیر میری اللہ جو ہے زندگی دے، تندرستی دے میری ساس کو، وہ مینیج کر لیتی ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مینیج کرنا، اور اس چیزوں کو جو پہلے ہیلتھ ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی ہے۔ ہر کسی میں ڈاؤن آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ان کی ہیلتھ میں، اکارڈنگ ٹو ایج، اکارڈنگ ٹو ٹائم، تو یہ بات ہے۔ خیر مجھے ان کی بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر میں بس وہاں پہ بھی سوچ رہی ہوتی ہوں جلدی جلدی اپنے کام فری کروں اور میں چلی جاؤں، کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں بنا رہی ہوں قیمہ اور مٹر۔ تو یہاں پہ سمپلی آئل لیا، آئل لینے کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈالی، زیرہ ڈالا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ڈال دیا قیمہ۔ قیمے کے بعد میں نے اس میں جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا، اور اس کو اچھے سے بھون لیا تھا، اور کالی مرچیں، ہلدی، پسا ہوا دھنیا، ثابت دھنیا پسا ہوا، اور لال مرچیں اور نمک یہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا۔ بھوننے کے بعد پھر اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کر دیں گے، ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد جب وہ بھی تھوڑے سے مطلب کہ سافٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم اس میں مٹر ایڈ کر کے اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے، اور بس سمپلی جیسے قیمہ مٹر ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں تھوڑے ہی لوگ ہیں، تو اس کے لیے ½ kg کا وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے بہت نا، تو بس کیونکہ میرے جو سسر ہیں ان کے لیے اکثر جو ہے ڈیفرنٹ کچھ بن رہا ہوتا ہے، لیکن قیمہ مٹر وہ کھا لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ چینج مینس کے جیسے ان کا سالن ہوگا یا ان کی فش بنتی ہے ایک الگ سے، تو اس طریقے سے ان کا مینیج ہوتا ہی رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ خیر
تو میں کیا بات کر رہی تھی کہ تھوڑا تھوڑا کام کرنا چاہیے، پاگل نہیں ہو جانا چاہیے. اس دفعہ میں نے ایسے ہی کیا ہے کہ میں نے نا مطلب کہ پریپریشن کی ہے کہ پہلے تھوڑا 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 کر کے نا میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، اور وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ. میں نے شوٹ کیا ہوا ہے، اس کا اسمبل کرنا باقی ہے، تو میں نے کہا چلو یہ پہلے ویڈیو ہے تو میں پہلے اس کو کر لوں، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی، اور فردر میری ویڈیوز آتی رہیں گی. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، ٹھیک ہے. ہاں، تو بات آ رہی تھی کہ ہیلتھ ایشوز کی. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرا سانس پھولتا تھا یا میں بات کرتے ہوئے پریشان ہوتی تھی، یا اس طرح نہیں. اگر میں کنٹینیو نیوز نہیں بول رہی نا تو مجھے میرا جو ہے نا سانس پھولتا ہوا لگ رہا ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اور آج کچھ طبیعت بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہے، کیونکہ دعوت ہی آئی تھنک مجھے جو ہے نا ڈائجسٹ نہیں ہوا، میرا جو مطلب کھانا تھا نا، پتہ نہیں کیا ہوا، آئی ڈونٹ نو. تو یہ بات ہے. تو اس طرح سے بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کے لیے معذرت اگر وائس میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے تو. اس کے بعد میتھی بھی میں نے ہسبینڈ سے منگوا لی تھی. میں نے کہا چلو رات کو جب میں فری ہوں گی نا تو میں میتھی بھی بنا لوں گی، کیونکہ ایک دن پہلے ہاف کام ڈن ہونا تو پھر اگلے دن بڑا اچھا کھانا بن جاتا ہے. تو یہاں پہ میری بیٹی سو رہی تھی، ساتھ ساتھ میں دکھا رہی ہوں وہاں پہ اور بھی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ کلپ بھی تھا، آٹا بھی تھا، تو میں نے کہا چلو آٹا بھی میں رکھ لیتی ہوں. ساتھ میں نے سوچا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بھی مینیج کر لیتی ہوں. یہاں پہ میں نے آٹا جو ہے اس آٹے کی باسکٹ میں ڈال دیا تھا، اور ماشاءاللہ سے یہ کام بھی ہو گیا. بس مینیج کرنے سے ہی سارا کچھ ہے، اور سب مل کے مینیج کرتے ہیں. بچے بھی کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ بچے جو ہے آج کل بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مما کے پاس ہی رہنا ہے. تو جو بچوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماما کے پاس رہنا ہے تو کافی پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں بس. اور بچے جیسے میری بیٹی ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو وہ اب دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو مما ہی چاہیے ہوتی ہیں. تو خیر، اور یہ یہاں پہ میری نا جو لاؤنج جو اس کے پیچھے کا یہ ایریا، اس میں یہ ڈراز بھی میرے سسر نے ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ گھر بہت محنت سے بنایا ہے، اور اس میں ہی میں یہ سب چیزیں جو ہے نا پیاز اور یہ لہسن وغیرہ ادرک وغیرہ رکھ لیتی ہوں. آلو ہو گئے جیسے، اس طرح کی چیزیں میں اس کے پیچھے ہی رکھ لیتی ہوں. مجھے پرابلم نہیں ہوتی کہ الگ سے میں جو ان کے لیے اسٹینڈ لے کے آؤں یا میں کچھ کروں. شکر ہے اللہ پاک کا. اور یہ بھی ایریا ہے میرا، ٹھیک ہے. اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگا کریں تو انہیں پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور فردر میں آپ کو اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں گی. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.